السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جمادی الاخری، یوم وصال عاشق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا بھر میں آپ کا عرس منایا جا رہا ہے، آپ کو ایمان والے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی کامل اور اکمل شخصیت کا نام ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا درجہ عطا فرمایا، ایسی شان عطا فرمائی کہ نبیوں کے بعد کوئی بھی آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے اعلیٰ درجہ انسانوں میں رسولوں اور نبیوں کا ہے۔ پہلے نمبر پر رسولان اعظام اور اس کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ انسانوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ، حضور کے سچے عاشق، صادق الاسلام، کامل الایمان، جن کے ایمان کی مضبوطی کی گواہی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان، ان کی محبت، ان کے ایثار و قربانی کی تعریف فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام روئے زمین والوں کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ایمان صدیق اکبر وزنی ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس عظیم شخصیت کی تعریف کون سی زبان ہے جو کما حقہ بیان کر پائے، اور ان کے اندر ایک ایسا وصف تھا کہ جس نے انہیں ممتاز کیا، بلند درجے پر فائز کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت اور آپ کی کامل اتباع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق ایسی محبت فرماتے تھے کہ آپ کا اٹھنا رسول اللہ کے طریقے پر تھا، آپ کا بیٹھنا رسول اللہ کے طریقے پر تھا، آپ کا مسکرانا رسول اللہ کے طریقے پر تھا، آپ کی زندگی کے تمام اعمال و اشغال اتباع سنت میں ہوتے تھے۔ یہاں تک ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر عمامہ سجایا تو ایک پیچ ڈھیلا رہ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کامل اتباع رسول کرنے والے تھے کہ جب آپ نے عمامہ باندھا تو رسول اللہ کا پیچ جو ڈھیلا رہ گیا تھا، اس اتباع میں صدیق اکبر نے بھی اپنے ایک پیچ کو جان بوجھ کر ڈھیلا رکھا۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کیسی محبت اور عقیدت تھی۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم ان کے عرس مناتے ہیں، جب ہم اس طرح بزرگان دین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ان ہستیوں کو بلندی پر لے جانے والی چیز جو تھی وہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشنودی مصطفیٰ مل جائے، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام صادق ہو جائے اور ہمارا ایمان کامل ہو جائے، تو ہمیں ان بزرگان دین کی زندگی کو سن کر سبق لینا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو
اتباع سنت میں گزارنا چاہیے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ڈاکٹر اقبال کہہ گئے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی زندگی کو بدلیے۔ آج فیشن کا دور ہے، مغربی تہذیب، مغربی کلچر کا دورہ ہے۔ اس پرفتن ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو قرآن کی طرف لانا ہے، نبی کی سنت کی طرف لانا ہے، احکام شریعت کی طرف لانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف ہمیں لانا ہے۔ اپنی زندگی کو بدلیے، سنت کی طرف آئیے، حضور کے طریقے پر رہیے۔ انشاءاللہ جس نے زندگی میں رسول اللہ کی اتباع کی، پیروی کی، اس کی قبر روشن ہوگی۔ میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جام کوثر نصیب ہوں گے، پل صراط پر نور ملے گا۔ آخرت کی آزمائشوں، تکلیفوں، وحشتوں، دہشتوں سے بچے گا ایسا شخص، اور اللہ نے چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے جنت میں نصیب ہوگی۔ ان کی سنت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خوب خراج عقیدت پیش کیجیے، انہیں ایصال ثواب کیجیے، اور ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو بھی اتباع سنت میں گزاریے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔